اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان اے بی سی ڈی ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کرتے ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے بھگتنا ہوگا. اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھگتیں گے اور ہم یہ بھول جائیں گے. چونکہ ہم آپ سے انصاف مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں. اگلے ہفتے 10 دن بعد روزہ تو گزر جائے گا, عید تو گزر جائے گی, اس کے بعد پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہم اتنا آسانی سے آپ کو اس طرح بیٹھنے دیں گے؟ اجازت ملے گی تو چلے پوچھ کر بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب سے پہلے تمام میڈیا کا شکریہ. آج آپ سب کو یہاں پر اس لیے مدعو کیا گیا ہے. ہمارا آج 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہمارے لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب کی صحت ہی ہے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کا ایشو مسلسل ہوتا آ رہا ہے اور اس میں ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کی موجودگی میں, ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفاء انٹرنیشنل میں ان کا علاج ہو سکے. ہم نے مختلف طریقے آزمائے, ہم نے قانونی راستے آزمائے, ہم نے سیاسی راستے آزمائے, ہم نے جمہوری راستے آزمائے, ہم نے آئینی اور قانونی راستے آزمائے. لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو ہمارا آئینی اور قانونی مطالبہ ہے وہ نہیں مانا جا رہا. عمران خان صاحب کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہیں, وہ پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین ہیں, وہ کروڑوں پاکستانیوں کے صرف پاکستان میں نہیں بلکہ اسلامی دنیا کے وہ لیڈر ہیں. 2 ہی لیڈر تھے, ایک بدقسمتی سے شہید کر دیا گیا اور ایک ابھی اڈیالہ جیل میں ہیں. اسلامی دنیا میں یہی 2 لیڈر تھے, ہیں ایک ابھی بھی, لیکن بدقسمتی سے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. اور یہ آج جو ہم پر مسلط ٹولہ ہے, انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے ان کی فیملی کو ملنے نہیں دینا, انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا, انٹرسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی آئینی اور قانونی طریقے سے ہسپتال منتقل نہیں کرنا. یہ انٹرسٹ ہے ان کے. دوسری طرف انٹرسٹ یہ ہے کہ باقی جتنے بھی ہمارے صوبے ہیں جن کے وزیر اعلیٰ عوامی مینڈیٹ سے نہیں آئے, صرف خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ہی عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آیا ہے اور عوامی طاقت کے ساتھ آیا ہے, اس کو نااہل کرنے کے لیے جو ہے مختلف قسم کے طریقے آزمائے جا رہے ہیں. ریجنل کرائسس ہیں, خطے میں جو حالات چل رہے ہیں, پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں, انٹرنیشنل دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں, وہ ایک سائڈ پر رکھ کر ہماری انٹرسٹ کیا ہے, ہمارے ملک پر مسلط لوگوں کے, ان کے ہینڈلرز کی انٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارے سینیٹرز کو نااہل کیا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا نہیں لہرایا جائے گا, پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے 9 مئی میں ریڈیو پاکستان میں نائل کر دیا جائے گا. ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں ایک دفعہ پھر, آئینی, قانونی, جمہوری, سیاسی جتنے بھی راستے ہیں وہ ہم اپنا چکے ہیں. ہم آج پھر ایک دفعہ آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں, ان کے فیملی ممبرز کی موجودگی میں الشفاء انٹرنیشنل ہاسپٹل میں کرایا جائے. اگر یہ مطالبہ بھی نہیں مانا جا رہا, ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ بھی ڈالا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو نااہل بھی کیا جا رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بھی کوئی نہیں اٹھا سکتا, آزاد کوئی بول بھی نہیں سکتا, مسلسل ایک پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے, اور پھر یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ ہم خاموش رہیں. پھر ہم نے خاموش نہیں رہنا. پھر صرف جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے
مذاکرات یا جو ہے صرف بات چیت سے مسئلے کے حل کی طرف نہیں جانا. جو آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے تو اس میں عمران خان رہائی فورس, امن فورس وہ بھی کردار ادا کرے گی اور پوری پاکستانی عوام بھی کردار ادا کرے. اور اس دفعہ جو جوش, جو جذبہ, جو جنون پورے پاکستان میں دیکھ کر آیا ہوں, میں پنجاب میں دیکھ کر آیا ہوں, میں سندھ میں دیکھ کر آیا ہوں, میں خیبر پختونخوا میں تمام ضلعوں میں گما ہوں. اگر اس دفعہ ہم نے کال دی تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بتائیے گا, کل آپ کی ایک ویڈیو جاری ہوئی جس میں آپ نے کنٹینر کا دورہ کیا, تو سوشل میڈیا پر لگ رہا ہے ورکرز کو کہ آپ عید کے بعد وہ کنٹینر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں گے. وہ کنٹینر کہاں رک کرے گا؟ اسلام آباد ہوگا, کراچی سے منزل ہوگی, بلوچستان ہوگی, کیا منزل ہے اور کیا مقصد ہے اس کنٹینر میں بیٹھنے کا کہ کل آپ نے ورکرز کو جوش دلا دیا کنٹینرز کا دورہ کر کے؟ جو اسٹریٹ موومنٹ ہم نے شروع کیا تھا, جہاں تک لے کے گئے ہیں وہی سے دوبارہ شروع کریں گے. جو عمران خان رہائی امن فورس ہیں اس میں کل بھی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے, اس پر تقریباً 4 گھنٹے مسلسل ہماری خیبر پختونخوا کی جتنی بھی لیڈرشپ ہیں ان کی بات چیت ہوئی ہے. اس کا تمام ڈرافٹ تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے بھی آئے گا. وہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم اس کا باقاعدہ اعلان بھی کریں گے. ہماری جدوجہد جاری ہے, ہم اپنی تیاری مکمل کر رہے ہیں اور اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری تیاری کے ساتھ پلان A, B, C, D ان کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ تانسین کے رشتہ دار ہم پہ مسلط کی گئی ہے اور یقین کرے اس کا کام حکومت چلانا تو اس کی بس کی بات نہیں. میرا خیال ہے اس کا اپنا جو کام تھا, آج چاہت فتح علی خان صاحب اور وزیر اعظم کا مقابلہ ہوتا اگر وہ یہ کام اسٹیبلشمنٹ ہم سے نہیں کرواتے. اس ملک میں جب ایسے قیادت کی ضرورت ہو جس کے پیچھے عوام کی سپورٹ ہو, جس کے پیچھے عوام کھڑی ہو, جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو, آپ اس طرح کی کمزور قیادت کو ہم پہ مسلط کیا. اور اب بھی حالات اس طرح کے ہیں کہ ہمیں اکٹھے بیٹھ کے آگے راستہ نکالنا چاہیے. خان صاحب کے صحت کے ساتھ جس طرح مذاق کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو آفر کی تھی کہ پارٹی کے عہدیدار اس کے ساتھ ہو. بھائی جان, کسی مریض کے ساتھ اس کی فیملی کا حق ہوتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ, اس کی بہنوں کا حق ہے, یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. میرا لیڈر وہ ہے لیکن مجھ سے زیادہ تکلیف اس کی بہنوں کو ہو, تو یہ کس طرح ہوتا ہے کہ اس کی بہنوں کو اعتماد, اور آپ چھپاتے کیا ہے؟ اگر اس کی صحت کا مسئلہ نہیں ہے تو اس کی فیملی کی رسائی دے دے تاکہ یہ بات ختم ہو, اس کی بہنوں کی رسائی دے دے. یہاں پر وہ لوگ, افسوس اس طرح ہوتا ہے, وہ لوگ جس کو جیل میں بچے پیدا کرنے کی سہولت موجود تھی وہ بھی عمران خان صاحب کی صحت پہ بات کر رہے. وہ لوگ جس کو ہر ہفتے جو ہے نئے اداکار اس کی خدمت کے لیے بلائے جاتے تھے اور اس کی خدمت پہ جیل میں مامور تھے, وہ بھی آج بات کرتے کہ خان صاحب جس طرح کر لگے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور خان صاحب تو بھگت رہے, لیکن میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا یہ رویہ نہیں بدلا, یہ آپ کے جو جن لوگوں نے ہمیں مسلط کیا, جن کے ان کی ہاتھ دے کے آج وہ رو رہے, آج اس کو افسوس ہے. انشاءاللہ بہت جلد آپ کو افسوس ہو جائے گا. یہ ہر ٹائم جو ہے یہ سپورٹ آپ کو نہیں ہوگی, تو پھر آپ تیاری پکڑے, آپ بھگتنے کو تیار ہو. 3 سال سے شہباز شریف کی کمر کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, لیکن اس دفعہ آپ جب جیل کاٹیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو ہم نے بھگتا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے کئی گنا زیادہ آپ نے بھگتنا ہوگا. اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم بھگتیں گے اور ہم یہ بھول جائیں گے. اب بھی اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرے. ملک کو یکجہتی کی ضرورت ہے. ملک پہ بہت سخت ٹائم ہے. اگر اسی ٹائم بھی آپ اس طرح سیاسی جو ہے اس طرح کی چیزوں میں پڑے رہے, ہماری قیادت کو, ہماری پارٹی کو توڑنے پہ ساری انرجی آپ ضائع کر رہے, تو یہ خان صاحب کے ساتھ نہیں, آپ اس ملک کے ساتھ, ہماری آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کر رہے. اور یہ ہمیں صرف نہیں بھگتنا ہوگا, یہ سب کو بھگتنا ہوگا. اب بھی عقل کے ناخن لے. آپ نے جو کرنا تھا کر لیا. کتنے لوگوں کو آپ نے توڑا. پارٹی کمزور نہیں ہو سکتی ان چیزوں سے. خان صاحب کا گراف دن بدن لوگ ہمیں کہتے آپ لوگوں نے کیا حاصل کیا. میں کہہ رہا ہوں ہماری گراف روزانہ بڑھتی جا رہی, ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی. خان صاحب کی پارٹی جو ہے ہر روز جو ہے اس میں جو ہے نئے لوگ آتے ہیں, باوجود اس کی کہ ریاست کا جبر ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن ہماری سپورٹ ہر دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. بے شک ہم جو ہمارا جو ووٹ ہمیں ملا تھا خان صاحب کی رہی, لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. ہم لڑ نہیں سکتے, ہم نہیں چاہتے کہ ہم اداروں کے ساتھ لڑیں, لیکن جو
اداروں کے اور حکومت کے رویوں کے وجہ سے جو عوام اور ان کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے وہ نفرت بڑھ رہی ہے اس ملک کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے. شروع میں تو ہمیں یہی توقع تھی کہ عمران خان صاحب کی جو بنیادی جو ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کو اسپتال تک ایکسس دی جائے گی، لیکن آخر میں انہی 2 ڈاکٹرز کا بورڈ بنا دیا گیا. وہ ڈاکٹرز جن کے علاج کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اگر وہ بورڈ کوئی بھی چیز لے آئے ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے کہ جب تک فیملی کی موجودگی میں اور ذاتی ڈاکٹر عاصم وہ موجود نہ ہو اور ریٹنا کے اسپیشلسٹ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل سے علاج نہیں ہوتا، تب تک ہمیں کسی بھی بورڈ کی رپورٹ کے اوپر نہ کوئی اعتماد ہے، کیونکہ ایکسس نہیں ہے. انہوں نے تو پہلے بھی جھوٹ بولا. انہوں نے تو پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ ہاسپٹل پہ دلائے ہیں. پہلے تو نہیں مان رہے تھے. ان کا جو انفارمیشن منسٹر تھا اس نے پریس کانفرنس کی کہ جی جیل کے اندر ہے. بعد میں جب خبر بریک ہوئی میڈیا میں اسد اللہ خان کی طرف سے، پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اس کے بعد 2 دفعہ دوبارہ لائی یہ ہاسپٹل. اب یہ بتائیں کہ پہلے تو آپ یہ نہیں مان رہے تھے کہ عمران خان صاحب بیمار ہیں، اور اب کیا چھپا رہے ہیں کہ ان تک ایکسس نہیں دے رہے، نہ فیملی کی، نہ پولیٹیکل جماعت کی، نہ وکلاء کی. کیونکہ ہم آپ سے انصاف مانگتے مانگتے تھک گئے ہیں. آپ سے ملاقات کی کوشش کی. چیف منسٹر خیبر پختونخوا اوپن کورٹ میں آپ کے پاس آئے کہ میرا لیڈر بیمار ہے، رسائی دی جائے، ڈاکٹر سے علاج کرایا جائے. یہ وہی عدلیہ تھی جس نے سہولت کاری کی نواز شریف کو لندن بھیجا. عمران خان صاحب لندن نہیں جانا چاہ رہے. عمران خان صاحب پاکستان کے اسلام آباد پنڈی کی حدود میں شفا انٹرنیشنل ہسپتال سے اپنا علاج چاہ رہے ہیں. وہ اس ملک کا سابقہ پرائم منسٹر ہے. عمران خان صاحب 25 کروڑ عوام کا سب سے محبوب لیڈر ہے، اور محسن نقوی سے پریس کانفرنس کرا کے کہ جی جیسے ہم بڑے مطمئن ہو گئے تھے. کوئی مطمئن نہیں ہے ہم عمران خان صاحب کے صحت کے معاملے کے حوالے سے. جب تک رسائی نہیں ملتی، جب تک ہمیں عمران خان صاحب کا پتہ نہیں چلتا کہ ان کی صحت کیسی ہے، تب تک دیکھیں ابھی ہم نے بڑے بردباری کا مظاہرہ کیا، ہم نے بڑے برداشت کا مظاہرہ کیا. ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ صحت کا معاملہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے عمران خان صاحب کو ریلیف ملے. لیکن اگلے ہفتے 10 دن بعد روزہ تو گزر جائے گا، عید تو گزر جائے گی، اس کے بعد پھر آپ کدھر جائیں گے؟ اس کے بعد کیا ہم اتنا آسانی سے آپ کو اس طرح بیٹھنے دیں گے؟ کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے اسی طرح بیٹھے رہیں گے؟ عمران خان صاحب جیل کے اندر بیمار ہوگا، اس کو دھمکی نہ سمجھے، اس کو تنبیہ سمجھے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب تک ڈاکٹر کی رسائی ہو، ان کا علاج ہو، تاکہ اس معاملے کے اوپر ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن آپ ہمیں مجبور کر رہے ہیں، کیونکہ آپ ہمیں راستہ نہیں دے رہے ہیں، آپ ہمیں دیوال میں چن رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب کی صحت کے اوپر بھی وہ اپنی گندی سیاست کھیل رہے ہیں. فارم 47 کے ذریعے تو آپ الیکشن جیت گئے ہیں، وہ تو ہم نے برداشت کر لیا ہے، آپ مسلط ہو گئے ہیں. لیکن صحت کے معاملے پہ تو کم از کم یہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور ہماری توقع اور نظریں عدلیہ کے اوپر ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے نوٹس لیا، فرینڈ آف کورٹ بھیجا. ہمیں توقع تھی کہ 16 تاریخ کو شاید ان رائٹنگ کوئی چیز آ جائے. کوئی چیز نہیں ملی سپریم کورٹ آف پاکستان سے. تو ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے جو ریٹ لگی ہوئی ہے اس کو فی الفور سنا جائے، ڈاکٹرز کی، فیملی کی رسائی دی جائے، اور عمران خان صاحب کو جلد از جلد شفٹ کیا جائے. خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے اور عمران خان صاحب کی آنکھیں ضائع ہو جائیں. مطلب منتخب نمائندوں کو گالیاں تک دی گئی. اس کے باوجود اگر یہ لوگ اتنی سپورٹ کے باوجود 100% سے زیادہ سپورٹ کے باوجود ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کو سوچنا چاہیے، ہیکرز کو سوچنا چاہیے، تھوڑا سا جو ہے اپنا رخ دوسری طرف کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف سے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کے لیے یہ چیزیں ہیک کر رہے ہیں ان کی پوزیشن کیا ہے، اکانومی کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، انڈسٹریل گروتھ کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ مطلب میں اوپر بیٹھا ہوں اور میں جو ہے ان سب کو جو مجھے پسند ہو اس کو بٹھاؤں گا اور اسے جو ہے ملک چلاؤں گا، ملک اس طرح نہیں چلتے. نہ جو ہیں ملک اس طرح چلتے ہیں، بلکہ ملک تو چھوڑے ایک چھوٹا سا ادارہ بھی اس سے نہیں چلتا. تو ان لوگوں کو احساس کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کریں پھر ان کا انٹرسٹ یہی ہے
کہ عمران خان صاحب سے ملنے نہیں دینا, عمران خان صاحب کا علاج نہیں کروانا, پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نائل کرنا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز کو نائل کرنا ہے, ان کے خلاف کیسز بنانے, ان کی جو خواتین ہیں ان کو بے عزت کرنا ہے, چادر چار دیوالی کی پامالی کرنی, یہی پالیسی ان کی ہے. تو پھر اگر ایسا ہے تو ایسا صحیح.